آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں، یا آپ کے بچے سو رہے ہیں اور اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چپچپاہٹ جو ہے وہ ناک پر یا منہ پر لگ رہی ہے اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چیخ مار کے اٹھ گئے یا پھر ان کے خون بہنے لگا ناک سے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پینک ہوتا ہے اور اس گھبراہٹ میں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ تو میں اسی سلسلے میں آپ کو کچھ چھوٹے مشورے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ناک سے کسی کے خون آ جاتا ہے گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے، یا بچوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر ہوتے ہیں بچے اور وہ خون آ جاتا ہے، یا باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور خون آ جاتا ہے، تو بہرحال یہ ایک تشویش کی بات تو ہے، لیکن یہ کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے جو کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں پہلی بات کہ ناک میں خون کو کیسے روکا جائے۔ خون کہیں سے بھی نکلے وہ ایک ایمرجنسی ہے، تو ناک سے نکلے تو بھی لوگوں کو تشویش ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرسٹ ایڈ جو ہے وہ ہر انسان کو تھوڑی بہت آنی ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت تو نہ تو ڈاکٹر موجود ہوتا ہے پاس، نہ اسپتال کی سہولت موجود ہوتی ہے ہر وقت کہ آپ جائیں اور اٹھ کر کوئی آپ کو کیئر کر لے۔ تو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں آپ کو معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ فرسٹ ایڈ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو فراہم کر سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ناک میں سے خون جب آ جائے تو ناک کو ایک طریقے سے پکڑنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ ناک کے اگلے حصے سے ہی آ رہا ہے تو عموماً ناک پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے کچھ دیر بعد وہ رک جاتا ہے۔ تو وہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں وہ کیسے آپ کو کرنا ہے۔ پہلی بات یہ انگلی، شہادت کی انگلی اور یہ آپ کا انگوٹھا، یہ دونوں جو ہیں یہ ناک کے دونوں اطراف میں رکھیں، اور یہ جو نرم حصہ ہے ناک کا جو دب سکتا ہے، اس دبنے والے حصے کو دونوں طرف سے آپ دبائیں انگوٹھے اور اس انگلی کی مدد سے، اور دبا کر ایسا بند کر دیں کہ آپ ناک سے سانس نہ لے سکیں بلکہ منہ کھول کے سانس لیں۔ تو یہ عمل جو ہے ناک بند کر دینے کا، ایسے یہ آپ کم از کم 5 سے 10 منٹ رکھیں گے۔ اب اس دوران مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناک سے جب ناک بند ہو جائے تو منہ سے سانس لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے گھر میں فریج موجود ہے، جو کہ عام طور پہ ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے عموماً، تو اس میں آپ آئس کیوبس وغیرہ یا تھوڑی بہت برف مل جائے تو وہ لیں اور اپنے کپڑے میں یا رومال میں لپیٹ کر اس کو تھوڑے بہت ٹکڑے جو ہے وہ رومال میں لپٹے ہوئے ٹھنڈک کے لیے یہاں ناک کی سائیڈ میں اور یہاں گال پر رکھیں 2-4 منٹ 5 منٹ تک دونوں طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشانی پہ یہاں ناک کے بیچ میں بھی یہاں اوپر کی طرف برف رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ زیادہ دیر نہیں، 2-4 منٹ تک آپ برف رکھیں گے، اس کی ٹھنڈک سے جو ہے وہ شریان ناک کی نسیں سکڑتی ہیں اور خون بہنا رک جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہو۔ یہ تو ہوئی بات کہ خون کو کیسے روکا جائے۔ اب میں وہ آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گھبراہٹ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ناک کو خون روکنے کے لیے سر کو اٹھا لیتے ہیں، پیچھے کی طرف گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں کیا ہوتا ہے کہ ناک کے اگر پچھلے حصے سے خون جا رہا ہے تو وہ حلق میں چلا جاتا ہے، اور حلق کے سے ہوتا ہوا وہ منہ میں اور منہ سے باہر آنے لگتا ہے، تو مزید گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ خون تو کسی طرح رک ہی نہیں رہا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ سر کو پیچھے کی طرف نہیں کرنا ہے، سر اوپر اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے۔ دوسری بات جو نہیں کرنی ہے وہ یہ کہ لوگ گھبراہٹ میں بچہ ہے اپنا یا خود وہ ٹھنڈی پانی کی بوتل لے کر یا برف لے کر، برف کا پانی لے کر وہ سر پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے میں اگر سردی کا موسم ہے تو اور بھی مصیبت ہے، اس کو تھر تھر کانپنے لگتا ہے مریض، اور اس کو اور بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ترکیبوں سے کچھ اثر ہونا نہیں، سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مزید مسئلے بڑھیں اور زکام کی شکایت پیدا ہو یا کوئی انفیکشن ہونے لگے سینے کا یا
निमोनिया वगैरह का ख़दशा है। तो ये नहीं करना है। हाँ, आपको जैसे मैंने बर्फ़ बताया कि यहाँ रखें थोड़ी देर के लिए, ये आप कर सकते हैं। रही ये बात कि इन सारी तरकीबों से अगर खून खुदा न खास्ता नहीं रुकता है तो फिर तशवीश की बात है, और हॉस्पिटल ले जाना मरीज़ को, या खुद आप मरीज़ हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो इस अमल के बाद जो इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल में आप कर चुके या कर सकते हैं, वो उससे हटकर हॉस्पिटल में किया जा सकता है। मसलन नाक में एक लंबी सी पट्टी खून रोकने के लिए रखी जाती है, वो जो है डॉक्टर ही कर सकता है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि बाज़ औक़ात अगर खून की शरियान सामने ही है और उससे खून उस वक्त भी निकल रहा है, तो बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत उसको कॉटरी कर देने से एक अमल है जिससे उसको थोड़ा सा जला के उसको रोक दिया जाता है खून को। तो ये चीज़ें हॉस्पिटल में ही मुमकिन है, ये घर में नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान। अल्लाह नेगहबान।